کیا تھی. اس جب قالت کہا امراۃ عورت نے بیوی نے عمران کی ربی اے میرے رب انی بے شک میں نظر تو میں نے نظر مانی لکا تیرے لیے ما جو کچھ فی بطنی میرے پیٹ میں ہے محررن آزاد کیا ہوا فتقبل تو قبول کر لے منی مجھ سے. اس وقت کو یاد کرو. اس کس لیے آتا ہے؟ اذکرو یاد کرو. ٹھیک ہے. اس تم یاد کرو وہ وقت جب کہا عمران کی بیوی نے اے میرے رب میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے تیری راہ میں آزاد کرتی ہوں تو اسے مجھ سے قبول فرما. انکا بے شک انتا تو السمیع سننے والا ہے العلیم جاننے والا ہے. تو سنتا ہے تو جانتا ہے. کیا سنتا اور جانتا ہے؟ جو میرے دل میں ارادہ ہے جس مقصد کے لیے میں اس بچے کو آزاد کرنا چاہتی ہوں. یہاں آپ یہ یاد رکھیے عمران وفات پا چکے تھے. ٹھیک ہے. عمران ایک نیک آدمی تھے لیکن نبی نہیں تھے, عام آدمی تھے, نیک آدمی تھے اور وفات پا چکے تھے. یہ ایک بیوہ عورت تھی. تو ہمارے یہاں تو بیوگی میں کیا ہوتا ہے؟ میرے جینے کا سہارا تو بس ایک میرا بچہ ہے نا. وہ بیوہ تھی اور حاملہ تھی. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بچہ جو ہے اللہ جی بڑا ہو کر خوب نامور بنے, خوب پیسہ کمائے, میرا سہارا بنے, میرا تابعدار رہے. نہیں, وہ کہہ رہی ہیں اللہ جی میں اسے آپ کی دین کی راہ میں آزاد کرتی ہوں. کیا مطلب آزاد کرنے سے؟ کہ آپ کی دین کا وقف کرتی ہوں, آپ کے دین کا عالم بناؤں گی, آپ کے دین کا کام کرے. وجہ اب آپ دیکھیں وہ ایک گھر میں بیٹھی ہوئی عورت تھی نا, ان کی فہم کتنی گہری تھی کہ اس وقت ان کی تڑپ یہ نہیں تھی کہ میرا بیٹا ہو جائے اور بڑا ہو کر پیسہ کمائے اور مجھے راج کرائے اور میرا بڑھاپا اس کے سہارے گزرے. ان کی تڑپ یہ تھی کہ پوری بنی اسرائیل قوم کے مابین کوئی لیڈنگ پرسنالٹی نہیں ہے. زکریا علیہ السلام کی کوششیں رائیگاں جا رہی ہیں, ان کی آواز صدائے صحرا ثابت ہو رہی ہے. کوئی ایسا بندہ کھڑا ہو جو زکریا علیہ السلام کے ساتھ لگے, جس کی آواز سنی جائے, جسے اللہ کامیابی دیں, تو وہ میرا بیٹا ہو. اور ابھی ان کو پتا بھی نہیں تھا بیٹا ہوگا, لیکن خواہش, آرزو, تڑپ. تو کہنے لگی کہ اللہ جی جو میرا بیٹا ہوگا میں آپ کے دین کی راہ میں وقف کر دوں گی, اسے عالم دین بناؤں گی تاکہ وہ دین کی خدمت کرے. ہم نے کبھی سوچا؟ آج ہم قحط الرجال کا شکار ہیں. جو مسئلہ آج ہمیں درپیش ہے نا وہ اس وقت بنی اسرائیل کو درپیش تھا. آج ہمارے پاس کوئی سیاستدان ہے, سیریس سیاستدان, یہ ڈراموں کی میں بات نہیں کر رہی, سیریس سیاستدان کوئی ہے نہیں. ہمارے پاس کسی لائن میں کوئی سیریس لیڈنگ پرسنالٹی ہے؟ اچھا, اس وقت پاکستان میں کوئی ایک عالم آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ آپ کہیں یہ ایک عالم ہے جس کو سب فالو کرنے کو تیار ہے؟ جو ایک ویسے اختلاف ہے وہ تو رہنا ہے نا, لیکن ایک بندہ کہ اس قدر پر اثر شخصیت کا مالک ہو کہ اکثریت اس کی فالوور ہو جائے, ہے کوئی؟ تو پھر کیسے کام ہوگا؟ سفر کیسے طے ہوگا؟ سفر تو طے ہوتا ہے جب لوگ ایک راستے پہ چلتے ہیں. ابھی تو کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, 2 چوک میں ادھر کھڑے ہیں, 2 چوک میں ادھر کھڑے ہیں, تو پھر سفر تو طے نہیں ہو رہا. ہم تو رکے ہوئے ہیں, ہم تو جمود کے شکار ہیں. سفر تو تب طے ہوتا ہے جب سمت ایک ہوتی ہے, اور سمت ایک کرتا ہے ایک رہنما. وہ کہاں سے آئے گا؟ فرشتہ نہیں اترے گا, کوئی انسان ہوگا, ہم میں سے آپ میں سے کسی کا بیٹا ہوگا, کسی کی بیٹی ہوگی, لیکن ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. اب آپ دیکھیں فرق, سوچ کا فرق ملاحظہ کریں. وہ ایک بیوہ عورت ہے, وہ یہ نہیں رو رہی اللہ جی میرا شوہر مر گیا, میری زندگی کیسے گزرے گی, میں کیا کروں گی, میں کہاں سے کھاؤں گی, میں کہاں رہوں گی, میرے بیٹے کی پرورش کیسے ہوگی, کچھ نہیں سوچ رہی. ان کی سوچ کس قدر کنسنٹریٹڈ ہے ایک چیز کے اوپر, فوکسڈ ہے وہ خاتون. ہمارا مسئلہ یہی ہے, ہم فوکسڈ نہیں ہیں, ہم فوکسڈ نہیں ہیں, ہمیں کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دیتا. وہ فوکسڈ ہیں دین کے لیے, لہٰذا وہ کہتی ہیں اللہ جی جو میرا بچہ ہوگا میں اسے دین کی راہ میں وقف کر دوں گی. اب بنی اسرائیل میں یہ رواج تھا اور اللہ نے اسے الاؤ کر رکھا تھا کہ اپنے بچوں کو, بیٹوں کو, بیٹیوں کو نہیں, بیٹوں کو دین کی خدمت کے لیے بیت المقدس میں چھوڑ آتے تھے. ٹھیک ہے, بیت المقدس کے مختلف علماء ان کو اپنی شاگردی میں لے لیتے تھے, وہ پھر ان کو پالتے تھے. وہ پھر پتہ کیا ہوتا تھا, پورا ماحول ان کو دین کا ملتا تھا نا, اس لیے
یہ نہیں کہ وہ کوئی ہبا نہیں کراتے تھے, گفٹ نہیں کراتے تھے, ماں باپ جاتے تھے, ملتے تھے, لیکن وہ جو ہے رہتے جو تھے وہ اپنے استادوں کے زیر نگرانی تھے, انہی کے زیر نگرانی پرورش ہوتی تھی. وہ پھر اپنے طریقے سے ان کی ایجوکیشن شروع سے آغاز کرتے تھے, تو بچے پھر بڑے ہو کر نامور جو ہے علماء بنتے تھے. تو انہوں نے جو کہا کہ میں اسے آزاد کر دوں گی, اس میں یہی مانا تھا کہ میں بیت المقدس میں دے آؤں گی تاکہ وہ دین کا بڑا عالم بنے. ساتھ ہی کہا تو سنتا ہے, تو جانتا ہے کہ میرے دل میں کتنا خلوص ہے, میری نیت کیا ہے, ارادہ کیا ہے, میرے اللہ تو جانتا ہے. فلما پھر جب وضعتھا اس نے جنم دیا اس کو, وضعت یہ جو کل آپ نے سیغہ پڑھا فاعلت والا, اس نے اس عورت نے پیدا کیا, ہا اس بچی کو, ہا کی ضمیر مریم کی طرف ہے, ٹھیک ہے. وضعت اس نے یعنی مریم کی ماں نے پیدا کیا, ہا اس کو یعنی مریم کو, بچی کو پیدا کیا. قالت کہنے لگی, یہ وہ فعالت والی ضمیر, قالت کہنے لگی, کون کہنے لگی؟ مریم کی والدہ. ربی اے میرے رب, انی بے شک میں نے, وضعتھا میں نے جنم دیا اس کو, بچی کو, وضعتو میں نے جنم دیا, ہا اس کو, انثا ایک لڑکی کو. یعنی وہ افسوس سے کہنے لگی اللہ جی میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے. افسوس اس لیے نہیں تھا کہ لڑکی پیدا ہوگی تو بیانی پڑے گی, تو مجھے تو بیٹا چاہیے تھا. اصل میں نے کہا نا بیت المقدس میں صرف بیٹے لیے جاتے تھے, بیٹیاں نہیں رکھی جاتی تھی, جو کہ اصولی بات بھی ہے کہ بیٹیاں نہیں رکھی جاتی تھی, البتہ لڑکے جو ہیں وہ دین کی تعلیم کے لیے رکھ لیے جاتے تھے. تو ان کو رنج ہوا کہ میں تو دین کے لیے وقف کرنا چاہتی تھی, تو بچی پیدا ہو گئی, تو اب بچی تو نہیں رکھی جاتی, تو اب کیا ہوگا, اس وجہ سے رنجیدہ ہوں. ٹھیک ہے. واللہ اللہ عالم زیادہ جانتا ہے, بما اس کو جو وضعت اس نے جنا, اس نے جنم دیا. یہاں تک انثا تک قول جو ہے وہ حضرت مریم کی والدہ حنا کا ہے. اب یہ جملہ اللہ کا ہے, اللہ ان کی بات پر تبصرہ فرما رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں وہ حسرت سے کہنے لگی اللہ میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہوئی ہے, اللہ اس پر تبصرہ کر رہے ہیں. واللہ اعلم بما وضعت, اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا تھا, ہے نا, کہ انہوں نے جو دعا کی وہ اللہ نے قبول کر لی. اب اللہ نے اس دعا کو کس طرح پورا کرنا تھا, یہ پلان تو اللہ کو پتا تھا نا. تو اللہ کہتے ہیں مجھے پتا تھا اس نے کیسی بیٹی جنی تھی اور اس کو میں کیسا قبول کرنے والا تھا, وہ تو مجھے پتا ہے. وَلَيْسَ اب یہ پھر بات آ گئی حضرت حنا کی, اور لیسا نہیں, الذکر لڑکا کا جیسے, الانثى لڑکی, کل انثى لڑکی جیسا, لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا. کیا مطلب ہے؟ ہاں جو کام لڑکے کر سکتے ہیں لڑکی نہیں کر سکتی. اور خصوصیت سے یہاں پر کیا بات کہ جس مقصد کے لیے میں آپ سے منت مانگ چکی تھی وہ منت میں پوری نہیں کر سکتی, کیونکہ بیت المقدس میں لڑکے رکھے جاتے ہیں, لڑکیاں نہیں رکھی جاتی. اب کیا ہوگا, ان کو وہ ملال تھا, ہماری طرح نہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی تو رونا شروع ہو گئی, یہ مسئلہ نہیں تھا بیچ میں. وَإِنِّي بے شک, اب دیکھیے ایک مومن کا طریقہ کہ اپنی خواہش پوری نہیں ہوئی لیکن وہ اسی رنج میں نہیں بیٹھ گئی. ہم تو 10 دن پہلے روتے رہتے ہیں نا. لہٰذا ایک فیملی سے یعنی مجھے ملنے کا اتفاق ہوا, ان کے ہاں بچی ہوئی تھی, تو 2 ماہ بعد یا غالباً 3 ماہ بعد ہم لوگ گئے ان سے ملنے کے لیے. تو وہ بچی کو کہیں کاکی کاکی, تو میں نے کہا نام کیا رکھا بچی کا؟ حالے نہیں رکھا. تو میں نے کہا کہ بھئی اتنے مہینوں کی ہوگی تو آپ نے نام کیوں نہیں رکھا؟ تو پتہ چلا کہ وہ بیٹا ایکسپیکٹ کر رہے تھے, ان کی 2 یا 3 بچیاں پہلے تھی, تو ان ایکسپیکٹڈلی بیٹی ہوگی, تو ابھی تک ان کو اتنا ہی قرار نہیں آیا, صبر نہیں آیا کہ بچی کا نام ہی رکھ لیں. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ وہ ایک بیوہ خاتون تھیں اور ان کی خواہش تھی کہ اللہ انہیں ایک بیٹا دے جسے وہ اللہ کی راہ میں عالم دین بنائے. اب وہ خواہش بھی پوری نہیں ہوئی, مگر فوراً ہی اللہ کی رضا پر راضی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں انی بے شک میں, سمیتو میں نے نام رکھا ہا اس کا, مریمہ مریم, انی سمیتوہا مریمہ اللہ جی میں نے اس کا نام مریم رکھا. وانی بے شک میں اعیذھا پناہ میں دیتی ہوں اس بچی کو, بکا آپ کی, میں اس بچی کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں, وذریتھا اور اس بچی کی اولاد کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں, من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. کبھی ہم نے بھی بچوں کی پیدائش پہ یہ بات سوچی ہے؟ ہمارا تو بس یہی ہوتا ہے اچھا بچہ پیدا ہوا ہے, کیسا ہے, پیارا ہے, وزن کتنا ہے, ہماری دوڑ یہی تک ہے نا. آپ ان کی
فہم کو ذرا محسوس کریں. کتنی فوکسڈ عورت ہیں, دین کے ساتھ کتنی جڑی ہوئی ہیں. دین انہوں نے اختیار نہیں کر رکھا, دین ان کے خون میں رچا ہوا ہے. لہٰذا جب ان کا بیٹا نہیں ہوا تو فوراً اللہ کی رضا پر راضی ہو کر شکر گزاری کے ساتھ بچی کا نام رکھ لیا. نام رکھنے میں آپ دیکھیں, مریم کا مطلب ہوتا ہے عبادت گزار. ٹھیک ہے, اگر مریم عبرانی کا لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے عبادت گزار, اگر سریانی کا لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے بلند مرتبے والی. دونوں ہی نام اچھے ہیں, لیکن زیادہ جو بیک گراؤنڈ سارا نظر آتا ہے اس میں یہی نظر آتا ہے کہ عبرانی ہی کا نام ہوگا, کیونکہ توریت اور انجیل کی زبان بھی تو عبرانی رہی نا, انجیل کی خصوصاً. تو لہٰذا جو ہے عبرانی میں اس کا نام بنتا ہے عبادت گزار. تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے بچی کا نام بھی کتنا اچھا رکھا نا, مختصر بھی اور بامعنی بھی. ہم عجیب عجیب نام رکھتے ہیں اور پھر نام رکھنے کے بعد مطلب بھی نہیں پتا ہوتا. پوچھو مطلب کیا ہے, پتا نہیں, آپ بتا دیں. اچھا چلے میں تو بتا دوں گی, آپ پہلے بتائیں تو صحیح کہ آپ نے کیوں رکھا. اب میرب نام بڑا مشہور ہے, مطلب کیا ہے میرب کا؟ میرب نام نہیں ہوتا تھا, میرب ہوتا تھا, میراب ہوتا تھا اصل میں لفظ. پانی کا محافظ جو ہوتے تھے نا یہ بیراج وغیرہ کے نگران, ان کے لیے یہ عہدہ تھا. تو پتہ نہیں وہ کیسے نام بنا لیا. تو کیا مطلب وہ پانی کا محافظ, واٹ از دس نیم؟ لیکن بس ایویں رکھے جائیں گے, اور بے شمار نام ہے. اور ہماری نام رکھنے میں کیا دوڑ ہوتی ہے, ڈفرنٹ ہو, ہے نا جی, ایلین والے نام رکھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہترین نام رکھو, معنی کے لحاظ سے اچھا نام رکھو. تو لہٰذا آپ دیکھیے کہ حضرت مریم کی والدہ حنا جو ہے, اور وہ کوئی میٹنگ نہیں بٹھا رہی. ہمارے یہاں تو نام پہ پہلے پورا وہ پنچایت چلتی ہے نا, 10 15 نام سب لے کر آتے ہیں, پھر وہ سوال جواب ہوتے ہیں, پھر اور جہاں جہالت ہے وہاں پھر ستاروں سے ملوائے جاتے ہیں, جہاں اور جہالت ہے وہاں پھر پیروں سے اجازت لی جاتی ہے. وہ کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ رہی, انہوں نے فوراً ایک نیک نام بچی کا رکھ لیا. پہلا حق بچی کا فوراً ادا کیا. بچے کا پہلا حق دنیا میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے, نام رکھا جانا. تو وہ انہوں نے فوراً ادا کیا, اس کا نام رکھا مریم. اچھا نام رکھا. کہا اللہ جی ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں, نام کیسے رکھ دیتے ہیں. ایک خاتون جو ہے وہ مجھے ملی, تو بڑے اچھے انہوں نے بچیوں کے نام رکھے ہوئے تھے, اچھے نام رکھے ہوئے تھے. 5 بچیاں تھیں, 5ویں بچی کا نام رکھا تھا معافی. میں نے کہا یہ آپ نے نام معافی کیوں رکھا ہے, اتنے اچھے آپ نے 4 بچیوں کے نام رکھے, بڑے اچھے رکھے ہوئے تھے. ایک کا نام زینب, ایک کا عائشہ, ایک کا مریم اور ایک کا صباحت, سارے اچھے نام ہیں. تو میں نے کہا یہ آپ نے اس بچی کا نام معافی کیوں رکھا ہے. وہ کہنے لگی کہ وہ مجھے کسی نے کہا کہ معافی نام رکھو گے تو اللہ بیٹیوں سے معاف کر دے گا اور بیٹا دے دے گا. میری جیٹھ کی بیٹی کا نام, 5ویں بچی کا نام, بڑی کا عائشہ, آسمہ, فوزیہ, تو پھر وہ جی. اب یہ کیا ہے, کتنی گھٹیا سوچ ہے. پہلی بات تو بیٹیاں کوئی سزا ہے کہ آپ معافی مانگ رہے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ معافی کوئی نام ہے. اللہ رب کریم رحم فرمائے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کتنا اچھا نام رکھ رہی ہیں, حالانکہ ان کا بھی بیٹا نہیں ہوا, بیٹی ہوئی, مگر ان کو کوئی جنجلاہٹ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی جاہلانہ سوچ ان کے ذہن میں. تو وہ کیا نام رکھتی ہے, مریم. کتنا پیارا نام ہے مریم. اور پھر دعا دیتی ہیں بیٹی کو, اللہ جی میں نے اس بچی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیا. ہمیں تو سوائے اس کے کہ اللہ کامیاب کرے, اللہ نصیب چنگے کرے, اگلے کا عالمی سکھ دے, اس سے زیادہ ہماری دوڑ ہی نہیں ہے. کیونکہ ہماری ساری توجہ دنیا پر ہے نا. پڑھائی اچھی ہو جائے, سسرال اچھا مل جائے, شوہر تابعدار ہو یا مہربان ہو, چلے تو بس ہمیں تو سب کچھ مل گیا. اور آخرت میں وہ جب آئے گی تو دیکھا جائے گا, کیونکہ یقین نہیں ہے نا آخرت کا, ان کو ہے. لہٰذا بچی پیدا ہوئی تو کیا کہتی ہیں, اللہ جی میں اس سے اور اس کی اولاد کو شیطان سے آپ کی پناہ میں دیتی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے ٹچ کرتا, تو بچہ اس کے ٹچ سے روتا ہے, اس کے چھونے سے روتا ہے. صرف دنیا میں ایک بچہ ہے جسے شیطان نے نہیں چھوا, اور وہ ہے عیسیٰ, کیونکہ اس کی نانی نے اسے اللہ کی پناہ میں دے دیا تھا, ہے نا. دیکھیے کیسی دعائیں اور کیسے اثرات ہیں. ہمیں پرواہ نہیں, رزلٹ بھی ساتھ ہی چاہتے ہیں, مسئلہ ہمارے ہم رزلٹ بھی فوراً چاہتے ہیں, اور ہمیں اپنی دیورانی سے یا اپنی نند سے جتنی شدت سے پناہ چاہیے, شیطان سے شدت سے پناہ نہیں چاہیے.
ہمارے زیادہ بڑے دشمن ہمارے سسرال والے یا ہماری اپنی بھابیاں وغیرہ ہیں. شیطان کو تو ہم نے کبھی دشمن مانا ہی نہیں, شیطان کو تو کبھی دشمن سمجھا ہی نہیں, ہے نا. اس کے ساتھ تو ہم یارانے لگائے بیٹھے, اور اپنوں کو کیسے دور کریں, اس کا منہ کیسے بند کریں, برداشت ہی نہیں ہے. یہ مسائل ہے. ہم لوگ اس قدر ان بیکار چیزوں میں کھو گئے کہ اصل دوست بھی بھول گئے اور اصل دشمن بھی بھول گئے, اور دشمن جو ہے وہ ہمیں انگلیوں پہ نچا رہا ہے. شیطان نے ہمیں کھلونا بنایا ہوا ہے, کٹ پتلی کی طرح نچاتا ہے نا. 1 منٹ میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے, 1 منٹ میں ٹیمپرامنٹ ہائی نہیں ہو جاتا, 1 منٹ میں چہرے کا رنگ چینج ہو جاتا ہے, 1 منٹ میں دست و گریبان ہو جاتے ہیں, 1 منٹ میں اٹھ کے چلے جاتے ہیں ناراض ہو کر. تو کیا ہے, شیطان کے ہاتھ میں ہے نا ہمارا سوئچ. وہ جو ہماری رسی کھینچتا ہے کٹ پتلی کی طرح ہم ناچنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتا ہے لڑو, ہم لڑتے ہیں. وہ کہتا ہے گالیاں دو, ہم گالیاں دیتے ہیں. وہ کہتا ہے مارو, ہم مارتے ہیں. وہ کہتا ہے رشتہ داروں کو چھوڑ دو, ہم چھوڑ دیتے ہیں. وہ جو کہتا ہے ہم کرتے ہیں, کیونکہ ہم اپنے دشمن کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں, شیطان کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں. اب ہمیں تو اس کی دشمنی بھولی ہوئی ہے, لیکن حنا کو یاد تھی. حضرت مریم کی والدہ جو ہیں ان کو یاد تھی, لہٰذا انہوں نے کیا دعا مانگی؟ انہوں نے کہا اللہ جی میرے دشمن سے میری بیٹی اور میری بیٹی کی اولاد کو محفوظ رکھنا. میں آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اپنی بیٹی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے. تو پھر کیا اثر ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے شیطان اسے چھوتا ہے, اور اس کے چھونے کے اثر سے بچہ روتا ہے. دنیا میں صرف ایک بچہ ایسا آیا جسے شیطان نے نہیں چھوا, اور وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے, کیونکہ انہیں ان کی نانی نے اللہ کی پناہ میں دے دیا تھا. کاش ہم بھی ایسی نانیاں دادیاں ہوں. اب آپ یہاں نام بدل کر, مریم کی جگہ نام بدل کر اپنی بچیوں کی پیدائش پر بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں, ہے نا. میں نے تو اپنی سب بچیوں کے لیے یہی دعا پڑھی, اور بیٹوں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں. سیگا بدل کر سمیتو ہو کر لیں گے نا, ہو کر لیں گے, ذریتہ ہو کر لیں گے. اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں, مگر عربی میں اتنا مشکل نہیں ہے. ایک آیتہ یاد کریں, کوشش کریں تھوڑی سی, ایک آیتہ یاد کر لیں, لکھ کر پڑھ لیں, لکھ کر رکھ لیں, لکھا ہوا پڑھ لیں. اچھا کیا تھا اردو میں کہہ لینا بھی, اللہ کے ہاں زبان کا بیریئر نہیں ہے, لیکن عربی میں جب ہم کہتے ہیں پھر اجر بڑھ جاتا ہے نا, اور اثر بھی بڑھ جاتا ہے, قدرتی بات ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ دیکھیں کہ آپ اگر دم کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ دم کریں گے یا سورہ فاتحہ, تو فاتحہ کا دم زیادہ اثر کرے گا نا. ترجمے سے بھی برکت آئے گی, ایسی بات نہیں ہے, لیکن جو اثر سورہ فاتحہ کا آئے گا وہ ترجمے کا نہیں آنا. تو یہی والی بات ہے, تو تھوڑی سی مشقت سے یاد کر لیں. فاتو تقبلہا, قبول کیا اس بچی کو, ربوہا, اس بچی کے رب نے یا اس عورت کے رب نے. ہاں کی ضمیر یا مریم کی طرف ہے یا مریم کی والدہ کی طرف ہے. اب آپ دیکھیں کتنا بڑا اعزاز ہے نا. اللہ اپنے آپ کو جب تعارف کراتے ہیں کسی بندے کے حوالے سے تو خاص اعزاز کی بات ہے نا. جیسے اللہ نے کہا رب ابراہیم, رب موسیٰ, رب ہارون. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو 1 to 1 خطاب ہو رہا تھا, تو لہٰذا کہا ربی کا, آپ کا رب, آپ کا رب. تو اب دیکھیے کہ یہاں اللہ ایک عورت کے حوالے سے اپنے آپ کو متعارف یہاں کروا رہے ہیں. نسبت عورت کی طرف ہے, یا مریم کی طرف یا ان کی والدہ کی طرف. تو آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ عورتیں ہم کچھ نہیں کر سکتی. اللہ کے ہاں عورت اور مرد کی کوئی تقسیم نہیں ہے. جو نیک کام کرے گا اس کا مرتبہ بلند ہوگا. لہٰذا اللہ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا, قبول کر لیا اس بچی کو اس عورت کے رب نے. بِقَبُولٍ, قبول کرنا, حسن, بہت خوبصورتی کے ساتھ. یہ دوبارہ کیوں آیا قبول؟ شدت اظہار کے لیے. قبولیت کو ظاہر کیا اللہ نے, اور اس کو اللہ شدت سے بیان کر رہے ہیں, لہذا شدت اظہار کے لیے دوبارہ آیا. اللہ کہتے ہیں اس عورت کے رب نے, میں نے بہت ہی زیادہ خوشی کے ساتھ اس بچی کو قبول کیا. اس کی قبولیت بہت احسن معیار پر ہوئی. وَأَنبَتَهَا, اور نشو و نما کی اس بچی کی, نباتن, پرورش, حسنن, عمدہ. اب پھر دیکھیں انبتہا تو آ گیا, تو نباتن کیوں آیا؟
پھر وہی شدت اظہار، بیان کی شدت کے لیے ہم نے اسے بہت احسن طریقے سے پروان چڑھایا. کس سے؟ مریم کو. ہم نے مریم کی پرورش کی، بہت عمدہ پرورش کی. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ مریم کی پرورش میں نے خود کی. کیسے کی؟ اپنے بندے کے زیر نگرانی رکھ کر، جس طرح سے چاہا ویسی پرورش کرائی. حضرت زکریا کے زیر نگرانی رکھا نا. زکریا علیہ السلام کون تھے؟ نبی تھے.